السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آف لائن سیشن میں آپ کو پھر سے خیر مقدم۔ ہمارا مضمون ہے اردو، ہمارا موضوع ہے آج کا ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ ہم نے کل پڑھا کہ ڈاک کی یادگار ٹکٹ بہت ہی دیکھے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے نام جیسے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، رفیق احمد قدوئی اور بہت سے دوسرے لیڈروں کے یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کیے تھے۔ شاعروں اور ادیبوں میں امیر ابائی، کالی داس، سور داس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب اور انیس اور سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند کے یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں بچوں۔ تو ہم نے ہانچی ایک کتا ہانچی کا تعلق ایک کتوں کی خاص نسل سے تھا جس کا نام اکیتا ہے۔ یہ نسل بڑی وفادار تھی اور اپنی وفاداری کے ساتھ سارے جاپان میں مشہور تھی۔ ہانچی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ اسٹیشن تک جاتا تھا، اور مالک اس کا ڈیوٹی چلا جاتا تھا یونیورسٹی، تو جب تک مالک اس کا واپس آتا تھا وہ اسٹیشن پر ہی شام تک اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ تو اس کا روز کا معمول ہی تھا کہ اس میں کبھی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، روز وہ یہی کرتا تھا۔ تو ہم آگے پڑھیں گے پیج نمبر 53 کہ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے وہ، انتقال ہو۔ ہانچی نے کیا کیا، اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن جاتا تھا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا تھا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا تھا۔ اس طرح ہانچی 7 سال تک روزانہ بلا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن ہر دن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہانچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی اور اس نے اپنے اخبار میں ایک مضمون لکھا کہ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپانا ہی تھا کہ ہانچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا، اور روز سینکڑوں جاپانی شیوبو یا اسٹیشن جانے لگے اور ہانچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا لائن کی لائن بنتی رہی بچوں۔ لیکن ہانچی ان باتوں سے بے خبر اور اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ اب تو سارے جاپان میں ہانچی کا نام مشہور ہو گیا کہ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان میں اس کی ایک نمائش کے لیے ہانچی مجسمہ تیار کیا بچوں۔ مجسمہ اس کا تیار کیا، یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا، اس کی شہرت ہوئی کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شیبویا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا جمگٹھا اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تو بچوں اتنا پڑھیں گے آج، ہم آگے پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔